آپ کے لیے سنہرے بالوں والی کم سن لڑکی دستیاب ہے۔ جیفری ایپسٹین کی انیل امبانی کو آفر۔ بھارتی بزنس ٹائکون انیل امبانی کا جواب انتظام کر دو۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے دنیا بھر میں ایک بار پھر ہلچل مچا دی ہے۔ یہ معاملہ بدنام زمانہ امریکی فنانسر جیفری ایپسٹین سے جڑا ہوا ہے، جس کا نام پہلے ہی سنگین جرائم کی وجہ سے عالمی خبروں میں ہے۔ اب امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کی گئی کچھ نئی دستاویزات نے ان کے تعلقات کے دائرے کو مزید وسیع کر دیا ہے۔ ان کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین کے روابط صرف امریکہ تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ بھارت سمیت کئی ممالک کی با اثر شخصیات سے بھی رابطے میں تھا، اور انہی ناموں میں بھارت کے معروف کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے والے انیل امبانی کا نام بھی شامل ہے۔ دوستو، بھارتی میڈیا کے مطابق ان دستاویزات میں ایسے پیغامات شامل ہیں جو 2017 سے لے کر 2019 تک ایپسٹین اور انیل امبانی کے درمیان بھیجے گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایپسٹین پر کم سن افراد کی سمگلنگ کے الزامات سامنے نہیں آئے تھے، لیکن 2008 میں وہ فلوریڈا میں ایک مقدمے میں جرم قبول کر چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ دنیا کے طاقتور اور امیر لوگوں سے رابطے میں رہا اور پرتعیش زندگی گزارتا رہا۔ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان عالمی معاملات، کاروباری موضوعات، سماجی بات چیت اور ممکنہ ملاقاتوں پر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ان پیغامات میں ایک مکالمہ خاص طور پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بھارتی ذرائع کے مطابق ایک پیغام میں انیل امبانی نے ایپسٹین سے پوچھا کہ وہ کیا تجویز کرے گا۔ جواب میں ایپسٹین نے لکھا کہ ایک لمبے سنہرے بالوں والی سویڈش لڑکی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ اس کے فوراً بعد انیل امبانی نے مختصر جواب دیا کہ انتظام کر دو۔ دوستو، یہ مختصر گفتگو اب سوالات کو جنم دے رہی ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا تھا۔ تاہم ان پیغامات کی مکمل تفصیل عوام کے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی اس بارے میں کوئی واضح وضاحت دی گئی ہے۔ دوستو، ان ای میلز کے مطابق دونوں کے درمیان پیرس میں ملاقات کی بات بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ بعد میں مئی 2019 میں جب انیل امبانی نے نیو یارک جانے کا ذکر کیا تو ایپسٹین نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ اگر وہ کسی سے خاموشی سے ملنا چاہتے ہیں تو بتائیں، انتظام کر دیا جائے گا۔ جبکہ ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ ایپسٹین کے کارندوں نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ نیو یارک میں دونوں کی خفیہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس خبر کے سامنے آنے کے بعد بھارتی میڈیا نے انیل امبانی کے مینیجر سے رابطہ کیا، مگر انہوں نے کوئی بھی تفصیل بتانے سے انکار کر دیا۔ ان لیک ہونے والی ای میلز میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2017 میں ایپسٹین نے امبانی خاندان سے متعلق کئی ڈیجیٹل کتابیں خریدی۔ ان کتابوں میں خاندان کی کاروباری تاریخ اور اندرونی اختلافات کا ذکر تھا۔ یاد رہے کہ انیل امبانی اور ان کے بھائی مکیش امبانی کے درمیان اپنے والد دھیرو بھائی امبانی کی وفات کے بعد کاروباری معاملات پر اختلاف ہوا تھا، اور بعد میں دونوں بھائیوں نے اپنا کاروبار الگ الگ کر لیا تھا۔ آج مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ انیل امبانی کو مالی مشکلات اور قانونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ انیل امبانی اس وقت بھارت میں بعض مالی معاملات پر تحقیق کی زد میں بھی ہے۔ حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے تحقیقاتی اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ انیل امبانی کے خلاف تحقیقات تیز کر دیں۔ ایسے میں ان کا نام ایپسٹین سے جڑنا مزید سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اور دوستو، یہ ساری تفصیلات یہ واضح کرتی ہیں کہ جیفری ایپسٹین کس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں با اثر شخصیات تک رسائی حاصل کرتا رہا، اس کا نیٹ ورک کتنا وسیع تھا اور وہ کس بنیاد پر تعلق قائم کرتا تھا۔ یہ سوال آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے۔ نئی دستاویزات سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں یہ بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ طاقت اور دولت کے حلقوں میں اصل کہانی کیا تھی اور کون کون اس دائرے میں شامل تھا۔ اب آپ دوست اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے پاس